السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام ناظرین؟ محمد جنید اسدی میں خوش آمدید ایک بار پھر سے۔ اچھا جی ناظرین، کافی لوگوں نے مجھے واٹس اپ بھی کیے اور میسیجز بھی کیے ہیں کہ جنید بھائی حروف کے مخارج کا ذرا صحیح طریقے سے آپ ایک ویڈیو بنا دیں اور ہمیں اس حوالے سے سمجھا دیں کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنی جو ہے اصلاح کر سکیں۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت حروف کے مخارج نظر آ رہا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جو حروف جس جگہ سے نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فرہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہیں۔ آئیے آپ کی اسکرین پر اس وقت سب سے پہلے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے حروف حلقیہ، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اب ہم اس وقت انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف حلقیہ 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لہویہ 2 ہیں۔ قاف، کاف۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف شجریہ 3 ہیں۔ جیم، شین، یا۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ 1 ہے۔ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ 3 ہیں۔ لام، نون، را۔ لام زبان کا کنارہ اور دواہک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ حروف نطعیہ 3 ہیں۔ تا، دال، طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ 3 ہیں۔ سا، دال، وا۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ زا، سین، صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں۔ با، فا، میم۔
واو فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ حروف مدہ الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ اچھا، جب ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ کے وقت بعض لوگ کہتے ہیں غنہ کرتے کیسے ہیں، اس کا کیا مخرج ہے؟ تو خشوم ناک کا بانسا، یعنی ہمارے ناک کی جو بانسا ہے اس سے ہم غنہ ادا کرتے ہیں اور یہ غنہ کا مخرج ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔